اس کو ایک خاتون نے کہا کہ یہ مجھے گھور رہا ہے, ادھی مار مار کے لم کاٹ دیتی. وہ کہنا خدا دی قسم میں نہیں سی پیا پڑتا. وومن امپاورمنٹ اور کیا ہے میری جان, میرا جسم میری مرضی. کیا ہر امیر آدمی پاکستان میں جو ہے وہ کرپشن سے یا کرپٹ ہو کے بنے؟ یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سسٹم میں سب کچھ پازیٹیو ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم سے امید کیوں لگا رہے ہو. یہ جو ہمارے جرنیل ہیں, یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, یہ جو ہمارے پیسے والی عوام ہے, یہ تو اپنی بچوں کو باہر ہی سیٹل کر رہے ہیں, باہر ہی بھیج رہے ہیں. تہاڈی نیت ہی یہی ہے کہ میں کرپشن کرنی ہے تو اودے وچ کی برکت پائے گی یار. کیا جو پاکستان میں نوجوان رہ جاتا ہے وہ اتنا ہی رہ جاتا ہے؟ تو ہم اربوں جتنے لکی نہیں ہیں, ہمارا تیل نہیں نکلا ہوا. ٹھیک ہے, آپ کو ڈسپلن, آپ کو کنسسٹنسی اور آپ کو کام کی عزت کرنی پڑتی ہے, تب آپ آگے آتے ہو. کہ میں نے کمپیوٹر پہ ایک بٹن کلک کیا اور میرے پاس جو ہے وہ $1 ملین آ گیا, جی آپ نے ارن کر لیا. ہمارے پنجاب کے اندر کہ آپ کو نظر آئے گا کہ کام کو جو ہے نا بے عزتی سمجھا جاتا ہے. ہم لوگوں نے جو ایک توکل ہے نا, اس کی بڑی رانگ ڈیفینیشن اپنی جنریشن کو بتائی ہے. اب سب جگہ سے ہم لوگ بین ہونے لگ پڑے. اب وہ کہتے ہیں کہ نو مور پاکستانی. بھائی میں یہ نہیں ہے کہ میں پاکستانیوں کے خلاف ہوں, سب جگہ پہ ہوتا ہے. میرے بزنس کی جو 70% بیس ہے, واللہ میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کر رہا, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہے. اسلام کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہجرت کرو. یہ تو نہیں ہے کہ مجھے کون سا کوئی فرسٹ ڈے سے کوئی سسٹم کی سپورٹ تھی یا آج سسٹم کی سپورٹ ہے. ڈردے ہو تسی, کھل کے گل کرو. میں انہوں نے کہنا چاہنا بھین تانوں ساڈی شکل اچھی نہیں لگتی, تسی نہیں چاہتے کہ اسی اور کنٹینٹ بنائیے یا تہاڈی ہیلپ کریے یا خود دی مارکیٹنگ کریے. جی کاشان بھائی کیسے ہیں آپ, کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ اللہ کا شکر ہے جی, سب کچھ بڑا بہترین چل رہا ہے, سب بہت اچھا چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. بس لگے ہوئے ہیں, جیسے پاکستان کا ہر پاکستانی یا کاروباری جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. سن صاحب کا پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کاروباری سے ریلیٹڈ ہے, تو میں اسی لیے اس کا ریفرنس دے رہا ہوں. جیسے باقی سب کر رہے ہیں ویسے ہی الحمدللہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ اور بیسٹ کہ ہم گرو کریں اس بزنس کو اور زیادہ پالش کریں اپنے کام کو. تو ابھی بس وہ چل رہا ہے. چلتے ہیں مین سیشن کی طرف. یہ بتائیں کہ پاکستان میں ایک نوجوان بندے کا کیا کیریئر ہے؟ یار پاکستان میں ایک نوجوان بندے کا کیریئر جو ہے, میں خود کو اتنا بوڑھا نہیں سمجھتا کہ میں اگر ادھر آگے کام کر رہا ہوں. آبویسلی پاکستان میں جس جگہ پہ ایک بڑی فیمس کوٹ ہے کہ یار جس جگہ پہ ڈیفیکلٹیز ہوں اسی جگہ پہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے میں نے اپنی ٹیم کو ایک بات بولی. میں نے کہا کہ یار دیکھو مارکیٹ کے بہت سے جو لوگ ہیں وہ گیو اپ کر چکے ہیں, بہت سی بڑی بڑی جو جائنٹ کمپنیز تھیں وہ گیو اپ کر چکی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر کام نہیں ہے, یہاں پر لا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہیں, یا جو بھی پولیٹیکل انوالومنٹ لوگوں کی ہوتی ہیں یا ان کی لائکس اور ڈس لائکس ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کو غنیمت سمجھو. غنیمت اس لیے سمجھو کیونکہ اس وقت تمہارا کمپٹیشن جو ہے وہ بالکل مارکیٹ میں نیچے چلا گیا, اور لوگ نہیں کام کر رہے. تو ہم فل فورس سے اگر کام کریں گے تو جو لوگ ہیں جو کہ کوئی بھی بزنسز کر رہے ہیں ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو الٹیمیٹلی انہوں نے انویسٹ تو کرنا ہے, تو وہ ہمارے پاس آئیں گے. تو سیم از دا سینیریو ہیئر کہ جو بھی پاکستان میں آج کام کرنا چاہتا ہے, جو آج اسٹیبلش ہوگا, ہی ول بی کنگ ان دا فیوچر. سسٹم خراب کر رہا ہے نوجوان کو یا نوجوان خود لیزی ہے؟ یار یہ سب سے ٹف کویشچن ہے مجھے لگتا ہے جو آج آپ کرنے والے ہو. دیکھیں پاکستان میں نا مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جینونلی کہ ہمارے یہاں پر ایک پراپر ایجوکیشن نہیں ہے. آپ ایجوکیشن کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف جو ہے جو اسکول کی, کالج کی یا یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے صرف وہ نہیں ہوتی. ایجوکیشن کاروبار کی بھی ہوتی ہے. آپ باہر کی دنیا میں دیکھیں تو امریکہ میں دیکھیں, یو کے میں دیکھیں, کہیں بھی کسی بھی ملک کو دیکھ لیں, انفارچونیٹلی ان کی مثالیں ہمیں یوز کرنی پڑتی ہیں, لیکن وہاں پر ہر چیز کو لے کے سیشنز ہوتے ہیں, کمیونٹی سیشنز ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کی لوگوں کے ساتھ بات چیت کیسے ہوگی, آپ کے کمیونیکیشن کیسے ڈیولپ کرنی ہے, اس کے علاوہ سے سیشنز ہوں گے جو کہ آپ کی سیلز کو ہیلپ کریں گے, سارا کچھ. سو ہمارے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے پروفیشنلزم بڑا لیک کرتا ہے. اب ہماری فیلڈ میں جو ہے جو سب سے زیادہ جو ہم لوگ ڈیفیکلٹی فیس کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ یار ہم لوگوں کو پہلے تو اس پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک ٹائم سیٹ ہے تو آپ نے ریئل اسٹیٹ اسی ٹائم پہ آ کے کرنی ہے اور اسی ٹائم پہ آپ کی چھٹی ہوگی. اور یہ چیز سب سے بڑی جو کمپلینٹ ہے ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ تساں ایسے اسکول والا سسٹم شروع کیتے. ہم نے اسکول والا سسٹم نہیں شروع کیا ہوا بھائی. باقی ساری دنیا میں آپ باہر جاؤ گے نا تو اگر 8 بجے آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 7:55 میں آپ کو فیلڈ پہ ہونا پڑے گا, اور اگر آپ 8:01 پہ 2 منٹ پہ جاؤ گے تو 1 گھنٹے کا آپ کا جو ہے نا وہ پورا وہ آپ کی سیلری کاٹیں گے, سیلری میں سے 1 گھنٹہ پورا کاٹ لیں گے. سو ٹائم از مطلب ویلیو. یہاں پر انفارچونیٹلی ان چیزوں میں تھوڑا بہت ہم لوگ لیک کرتے ہیں, اور یہ کسی بھی کاروبار کو لے کے مسئلے آتے ہیں. پلس آئی تھنک دیر آر مینی ایشوز جو کہ ابھی ریزالو کرنے چاہیے, اور آئی تھنک
ہم جیسے لوگ یا جو سوشل میڈیا پہ اور لوگ ہم سے بھی زیادہ اچھا کر رہے ہیں وہ اسی چیز کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ یار ان کا مائنڈ سیٹ تیار کیا جائے کہ ڈسپلن کے ساتھ بزنس ہوتا ہے, ڈسپلن کے ساتھ کاروبار ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چاہو کہ میں کمفرٹ زون میں بھی رہوں, میں بیڈ پہ لیٹا رہوں, اور وہ جو ایک آج کل کے بچے جو ہیں وہ جو امیجن کرتے ہیں کہ میں نے کمپیوٹر پہ ایک بٹن کلک کیا اور میرے پاس جو ہے وہ $1 ملین آ گیا, جی آپ نے ارن کر لیا اینڈ آئی ہیو سم سارٹ آف میجک. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ڈسپلن, آپ کو کنسسٹنسی اور آپ کو کام کی عزت کرنی پڑتی ہے, تب آپ آگے آتے ہو. سو وہ انفارچونیٹلی بھی یہاں پر کم ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ینگسٹرز ہیں, جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں اپناؤ گے آپ آگے نہیں آؤ گے. آپ جتنے مرضی ہے جینیس ہو, جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہو. جو بندہ پاکستان میں رہ جاتا ہے نا, اس کی سنا جاتا ہے کہ کوئی ورتھ نہیں ہے. جو پائے جان نکل جاتے ہیں, وڈے پائن باہر ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں, وہ چوری صاحب ہی بن جاتے ہیں. اور جن کی یہاں پہ کوئی قدر نہیں ہوتی, ان کا پھر ویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ باہر سے آئیں گے تو کوئی ڈیسیجن لیں گے. کیا جو پاکستان میں نوجوان رہ جاتا ہے وہ اتنا ہی رہ جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو مطلب ایک بڑی آبویس سی بات ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو, اور اسلام کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہجرت کرو. آل دو کہ میں کچھ چیزوں کی وجہ سے اس کے اگینسٹ ہوں, میں اس پہ رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہجرت کرنی چاہیے. ہم لوگوں نے بھی کی تھی, اور لوگ باہر جاتے ہیں روزگار کے لیے. اگر کوئی اپنے ملک میں کوئی اتنا لینڈ لارڈ ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ کیوں باہر جائے گا. میں جب باہر ہوتا نا تو ہم لوگ مذاق سے ایک چیز کہتے تھے کہ ہمارے پاکستانی ادھر بھی آ کے نا چودراہٹ نہیں چھوڑتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یار اسی دے پیچھے جڑا ساڈے تے اتنے قلعے نے, ساڈے تے اتنے مربے ہیں, تے میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی پھر اتنے امب لین آئے ہو, تو پھر پیچھے جا کے وہ میرے کو ہون گے, میں پاگل ہوں, میں اتنے آ کے کراں. آج میرے پاس ہیں, میں ادھر بیٹھا ہوں, میں ادھر کر ہوں, اینڈ آئی ہیو نو ریزن, میں صرف گھومنے کے لیے جاتا ہوں, ورنہ ادروائز میں کیوں جاؤں گا ادھر کاروبار کرنے کے لیے اگر میرا یہاں پر سیٹ ہے. تو ایک مائنڈ سیٹ تھا, ٹھیک ہے, لوگوں نے وہاں پر موو کیا. یہاں پر جو ایک ہم سے پچھلی جنریشن گزری ہے نا, آج بھی آپ دیکھو کہ خاص کر میں پنجابی ہوں, ہمارے پنجاب کے اندر کہ آپ کو نظر آئے گا کہ کام کو جو ہے نا بے عزتی سمجھا جاتا ہے. اور مطلب اب باہر آپ جاؤ گے کہیں پہ بھی آپ دیکھو گے کہ یار ایک کلچر ہے کہ بس میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر لیبر سے آیا ہے تو جو آفس میں کام کرنے والا جو ہے, جو وائٹ کالر جاب کرتا ہے جو بندہ, وہ رسپیکٹ میں اس کو جگہ دے گا کہ اس نے فزیکل کام کیا سارا دن اور یہ تھکا ہوا ہوگا تو میں اس کو بٹھاتا ہوں. یہ میں نے بھی آبزرو کیا, میں نے بھی دیکھا, اور میرے پاکستانی بھائی بھی اس سے جو ہے وہ ایگری کریں گے جو وہاں پہ ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس قسم کا ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو پچھلی جنریشن تھی وہ کہتے تھی کہ اسی تے چودھری ہونے ہیں, اسی تے پٹی ہونے ہیں, اسی تے راجپوت ہونے ہیں, ملک ہونے ہیں, اے ساڈے کام نہیں کرتے یہ وہ اس طرح. اب ہوا یہ کہ بھائی جان ٹھیک ہے آپ کے پاس جو زمینیں تھیں, جو سارا کچھ تھا, وہ کنا کو ویچ کے کھاؤ گے, وہ ویچ کے کھاندی رہی ہے, اگلی جنریشن کھاندی رہی ہے, ہون ہو گئے نے بھوکے. اب یہ باہر جاتے ہیں اور یہ ان کے پاس کام کرتے ہیں جن کو یہ یہاں پر پہلے لو کاسٹ سمجھتے تھے. اب وہ جو ہے ان لوگوں کو محنت تھی, وہ شروع سے پاکستان میں بھی کام کرتے تھے, باہر جا کے اب یہ انہی کی شاپس میں, چاہے وہ باربر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, انہی کے پاس جا کے چوہی صاحب ملک صاحب جڑے نے کام کر رہے ہیں. سو یہاں پر ایک وہ کلچر تھا جس نے بڑا ہمیں تباہ کیا. اور دوسری چیز یہ کہ ہم لوگوں نے یہاں پر جو ایک جنریشن پوری خراب کی ہے, وہ اس چکر میں خراب کی ہے کہ یار کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں نے جو ایک توکل ہے نا, اس کی بڑی رانگ ڈیفینیشن اپنی جنریشن کو بتائی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے, جو تمہارے نصیب میں ہوگا تمہیں مل جائے گا. ہم نے وہ چیز کیوں نہیں ان کو بتائی کہ اللہ یہ بات کہتا ہے کہ پہلے جانور باندھو, اس کے بعد میرے پہ توکل کرنا. پہلے ایفرٹ کرو, اس کے بعد میرے پہ تم نے توکل کرنا ہے کہ یار ٹھیک ہے اب میرے حصے کا یہ کام تھا. آئی جینوئنلی بلیو کہ میں کچھ بھی اگر کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار 50% کام اللہ نے میرے ذمہ پہ ڈالا ہوا ہے اور 50% کام اللہ کا ہے کہ بندے تو نے ہاتھ پیر مارنے ہیں, اس کے بعد تو میرے پہ توکل کر, میں تجھے ریزلٹس دوں گا اس کے. میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں اور میرے لیے ورک آؤٹ بھی یہ کرتی ہے. سو یہ اس بات کا جواب ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں, خوشی سے نہیں جاتے, ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں یہ یہاں پر. لیکن آج تھوڑے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی جنریشن کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہاں پر بیٹھ کے امریکہ میں اگر ہم نے نوکری کرنی ہے تو ہم یہاں پر بیٹھ کے امریکہ میں ورچوئل اسسٹنٹ کا کام کر سکتے ہیں, ہم کرپٹو کا کام کر سکتے ہیں, ہم آئی ٹی کا, کتنی ویسٹ فیلڈ ہے یار یہ, ہم آئی ٹی کا کام کر سکتے ہیں. یہاں پر کال سینٹرز بنے ہوئے, لوگ یہاں پر بیٹھ کے امریکہ میں پراپرٹیز بیچ رہے ہیں, دبئی میں پراپرٹیز بیچ رہے ہیں. آج تو گلوبل ولیج بن گیا. تو آج کے بچے کو مجھے نہیں لگتا کہ باہر جانا چاہیے. باہر آج وہی جاتا ہے جو مزدوری کا جس کے پاس صرف آپشن ہے, اور اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ اتنے زیادہ ہم لوگ باہر گئے ہیں, اب سب جگہ سے ہم لوگ بین ہونے لگ پڑے. اب وہ کہتے ہیں کہ نو مور پاکستانی. بھائی ہمیں کرنے نہیں جاتے نا, وہ ہم کچھ اور کرنے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بین نہیں. مطلب مزدوری کے لیے بھی اگر ہم دیکھیں, اب ہم اگر فار ایگزامپل دبئی کی مثال لیتے ہیں, کسی بھی ملک کی لیتے ہیں,
ہم نے وہاں پر بہت سی چیزیں غلط کی جس کی وجہ سے بین لگا. ہم نے ویزے بیچے لوگوں کے نکال کے کاروباری, وہ ہر رول بار بار چینج کرتے ہیں کہ یار یہ سلسلہ رکے. یہاں پر لوگ آئیں, کوئی بھی ملک چاہتا ہے کہ ہماری اکانومی تب گرو کرتی ہے جب وہاں پر پروفیشنلز جائیں, پروفیشنلز, ڈاکٹرز جائیں, انجینئر جائیں, آرکیٹیکٹس جائیں, یا سپروائزر, یا اس طرح کے جو عقل والے لوگ ہیں, سین لوگ ہیں, جو کہ ہمارے ملک میں کسی بھی فیلڈ میں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, وہ لوگ جائیں. اب مجھے لگتا ہے کہ دبئی کو اتنی زیادہ لیبر کی ضرورت رہی نہیں ہے, ان کے پاس بہت آپشن ہے. اور جو انفارچونیٹلی ہمارے انہوں نے علاقے ٹریک کیے, جو انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں, دوز آر ناٹ گڈ پیپل, وہ یا تو یہاں پر ایجنٹی کرتے ہیں یا پھر وہ یہاں پر آ کے وہ بیکاریوں والا سسٹم کرتے ہیں. میں یہ نہیں ہے کہ میں پاکستانیوں کے خلاف ہوں, سب جگہ پہ ہوتا ہے, لیکن انہوں نے صرف پاکستان کو بین نہیں کیا, انہوں نے ان سب ملکوں کو نکال کے بین کیا ہے جس کا ان کو لگا کہ یار اس سیکٹر کو بلاک کرنا چاہیے, ابھی ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. سو اب آگے آپ لوگوں کے پاس کوئی زیادہ آپشن ہے نہیں ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ آئی ٹی سیکھو, بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں بزنس کرو. اور یہ باتیں بالکل غلط ہیں کہ آپ جو ہے وہ صرف کرپشن کرو گے, یا پھر آپ جو ہے صرف یہاں پر اگر آپ کا کوئی ڈنڈا ہے تو صرف تب چلو گے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ محنتی ہو, اگر آپ عقل مند ہو, اگر آپ ایک سوشل آدمی ہو, اگر آپ نیٹ ورکنگ کرنا جانتے ہو, تو آپ پاکستان میں رہ کے بہت بہترین بزنس کر سکتے ہو, اتنا کما سکتے ہو جتنا باہر نہیں کما سکتے. حشان بھائی, غریب تو آپ ایک ریشو لگا لیں نا, 100 بندہ کوشش کرتا ہے, 2-3 بندے جو ہے باہر چلے گئے. لیکن یہ جو ہمارے جرنیل ہیں, یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, یہ جو ہمارے پیسے والی عوام ہے, یہ تو اپنی بچوں کو باہر ہی سیٹل کر رہے ہیں, باہر ہی بھیج رہے ہیں, جاب کے لیے بھی, پڑھائی کے لیے بھی. مین فیکٹر جو ہے اس کا وہ ایجوکیشن ہے. دیکھیں, ہم میں سے اگر کوئی بھی افورڈ کرتا ہوگا نا, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ, ہم میں سے اگر کوئی بھی افورڈ کرتا ہوگا وہ باہر ہی بھیجے گا اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے. کیوں؟ میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا, میں بڑا نیوٹرل آدمی ہوں, میں نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہوں, نہ میں اس کا ہوں, نہ میں اس کا ہوں, نہ میں اس کا ہوں, میں کسی کا بھی نہیں ہوں, میں ایک جینون بات کر رہا ہوں جو ہے, اور بنا ڈرے میں یہ بات کر رہا ہوں. نیوٹرلز, ہم نیوٹرلز ہیں, یہ تو سب کہہ رہے ہیں. میں ایک فیکٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جو بھی بندہ افورڈ کر سکتا ہے, میں نے تو بزنس مینوں کو بھی دیکھا, ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں. بالکل, یہی میں کون ہے جو بھی صاحب حیثیت ہے جو افورڈ کر سکتا ہے, اس کے بچے باہر پڑھیں گے. دیر از اے بگ ریزن بیہائنڈ اٹ. ریزن یہ ہے کہ پاکستان ایجوکیشن کے اوپر سپینڈنگ نہیں کرتا, ہیلتھ کے اوپر سپینڈنگ نہیں کرتا. ہمارے جی ڈی پی کا اس سال جو ابھی جو ہے 1.91% جو شیئر ہے صرف جی ڈی پی کا, وہ ہم ایجوکیشن کے اوپر لگا دیں. ٹھیک ہے, اب جو کہ گلوبلی جو کہ ایک ریکمینڈڈ ہے کسی بھی ملک کے لیے, وہ 4 to 6 ہے. یہ منیمم آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی جو ملک ہے وہ ایجوکیشن اگر اپنی بہترین چاہتا ہے تو اس کو جی ڈی پی کا 4 to 6% جو شیئر ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر لگانا ہے. اسی طرح دوسرے سیکٹرز کا بھی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنا ہے نہیں ہے, یا ہم لگاتے نہیں ہیں. اب یہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ وہ ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ فیل ہو چکا ہے ساری دنیا میں, ناٹ جسٹ ان پاکستان. یہ ایجوکیشن سسٹم بیسڈ ہے روڈ کے اوپر, میں تو روٹن کہتا ہوں اس کو, یہ رٹے کے اوپر بیسڈ ہے, اور یہ ساری دنیا میں فیل ہو چکا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے, اور یہ لوگ جو تھوڑے ذہین لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یار اپنے بچوں کو باہر بھیجو, یہ یہاں پر رٹا ماریں گے, دے ول نیور بی اے کریٹو, یہ کچھ ریولوشنری نہیں کریں گے, بڑا نہیں کریں گے. ان کو اگر الف بے پہ سکھایا ہے تو یہ اسی پہ ہی رہیں گے. اگر ڈاکٹر بھی بنے ہیں تو یہ ڈاکٹر بھی کوئی نئی ریولوشن لے کے نہیں آئیں گے. ان کا کام صرف یہاں تک ہے کہ بھائی بندہ پھاڑنے کے ریلیٹڈ, چیرنے کے لیے ہمیں کیسے بتایا ہے, ہم صرف وہ کریں گے, اور اس کے بعد ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گے, ہم نے وہاں تک جانے, اور بس ہماری جاب ڈن ہو گئی ہے. دس از دا بگ ریزن کہ ہمارے یہاں پر کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. اگر ایجوکیشن سسٹم میں کریٹیکل تھنکنگ ہوگی تو لوگ سوال کرنا سیکھیں گے. اب جب وہ سوال کرنا سیکھیں گے تب وہ کوئی چیزیں انوینٹ کریں گے. جیسے سوال کیا ہوتا ہے, جیسے نیوٹن نے سوال ہی کیا تھا نا, خود سے کیا ہو یا کچھ بھی, کہ یار یہ نیچے کیوں آ رہا ہے. سو دس از کریٹیکل تھنکنگ جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نہیں موجود. اب اس کی وجہ سے جو بچہ یہاں, میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ پڑھو ہی نا, لیکن جو بچہ یہاں پر پڑھے گا آپ اس سے کوئی میجک ایکسپیکٹ نہ کرو. اب ایک سوال ہمارا یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار اگر ایک بچہ ہے تو وہ غریب ہے, یا وہ اتنا زیادہ ویلدی نہیں ہے, اتنا زیادہ ویل سیٹل نہیں ہے کہ وہ باہر کے کسی ملک میں جا کے جو ہے وہ پڑھے, تو وہ کیا کرے. یہ کویشچن ہے نا. چلو امیر تو افورڈ کرتے ہیں, آپ نے کہا ہے کہ جی جنرلز, بیوروکریٹس, پالیٹیشینز, پاورفل لوگ, بزنس مین, یہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو غریب کا بچہ کیا کرے؟ انہی کو ملتے ہیں جو کہ ہائی اسٹینڈرڈ اسکولز میں پڑھتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے یونیورسٹیز کا, وہ اپلائی کرتے ہیں اور اسکالرشپس پہ جاتے ہیں. اب غریب کے بچے کو میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس پھر کیا آپشن رہ جاتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. یہ جو آج
इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी जो चीज़ें आ चुकी हैं, ये ब्लेसिंग है अल्लाह की। आपके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा कि यार वही बिल गेट्स वाली बात है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपका कसूर नहीं है, मरने में आपका कहीं ना कहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली लक मैटर्स। लेकिन आज का जो बच्चा है, आपके पास क्या इंटरनेट पे सारे कोर्सेज जो कि ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में, आगे पीछे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाए जाते हैं, क्या वो मौजूद नहीं है? आज का बच्चा उनको नहीं कर सकता, इजीली कर सकता है। यूट्यूब के ऊपर आपकी फ्री एजुकेशन है। देखो, आपको स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी जब तक बेहतर नहीं है, आप इनको छोड़ नहीं सकते। मैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू के बड़े खिलाफ हूं कि जी आप पढ़ो ही ना, भाई जाहिल बनोगे। आप बाहर की दुनिया में जाओगे, आप कहीं पे एम्बेसडर ही नहीं लाग सकते। आप यूएन में कैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करोगे अगर आपके पास नहीं है? सिर्फ कोर्स लेके बिलियनर बनोगे। आप मुझे कोर्स लेके जो है ना कहीं पे मुझे यूएन के अंदर कदम रख के बताओ मुझे। सो आपको एजुकेशन की जरूरत है। अब सवाल ये आ रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है और गरीब के बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है। गरीब के बच्चे के पास ये ऑप्शन है कि भाई आप ऑनलाइन जाओ और आप वहां पर भी जो एजुकेशन है, जो आउट ऑफ द बॉक्स है या जो मॉडर्न है, एडवांस है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आज हासिल कर सकते हो। थोड़े बजट में भी कर सकते हो, आप कोर्सेज ले सकते हो और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें मिल जाएंगी। आप जाएं जाके वहां पे, आपको ये यूडमी है, दूसरे तीसरे, इनके कितने कोर्सेज फ्री हैं यार। आपको कौन रोक रहा है? आप जाके वो करो। एआई पूरी वर्ल्ड को चेंज कर रही है। एआई ने रेवोल्यूशन ला दिया। हर इंडस्ट्री में जो है वो एआई इन्वॉल्व है। पाकिस्तानी एआई को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में एआई का इस्तेमाल किस हद तक बेहतर हो रहा है? यार एआई, हम लोग ये नहीं कह सकते कि एआई से सिर्फ रोबोट्स, ऑब्वियसली हमारे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस स्केल पे पहुंचेंगे। पाकिस्तान रोबोट्स बना रहा है और वो वेटर्स बना रहा है या कुछ भी। ये चाइना, यूएस में जैसे यूज हो रही है डिफरेंट एप्लीकेशंस में, बिजनेसेस में, इनकी बात बिल्कुल ऐसे ही है। आप आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है, मैं आपको अपना बताऊं तो मेरे बिजनेस की जो 70% बेस है, वल्ला मैं कोई एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। मैं आज बैठ के अपना जितना डेवलपमेंट का काम है, आर्किटेक्चरल का जो काम है, मैंने जो BOQs, जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं उनको पता है, BOQs हैं जो मतलब जितनी भी जो चीज़ें हैं मैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निकालता हूँ। हम लोग डिज़ाइंस अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से निकाल रहे हैं। हम लोग जो हमारी सेल्स, मार्केटिंग, इसके जितने भी टैक्टिक्स हैं, मैं ये अपने सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ आज, वो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिज़ाइन करता हूँ और फिर उसके बेस पे हमारे सेशंस होते हैं। और उससे हट के मेरी खुद की अगर मैं बात करूं कि यार अगर मुझे बिजनेस करना है, अगर मुझे बातचीत करनी है आपके साथ या और लोगों के साथ, तो मुझे थोड़ा बहुत चीज़ों के रिलेटेड वेल अवेयर होना चाहिए, मुझे चीज़ें पढ़नी चाहिए। मुझे अगर सेल्स करनी है, मुझे अपनी कंपनी रन करनी है, तो आई विल फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। मैं उनको कैसे फेस करता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। अब एक किताब है हमारे पास, मैं रिसेंटली एक किताब जो है वो पढ़ रहा था, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। ये एक FBI के एक प्रीवियस जो है वो नेगोशिएटर है, ये उसकी है। अब वो किताब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और वो किताब पढ़ के मैं अपनी टीम को क्यों दे रहा हूँ कि सब पढ़ो? उसके अंदर आपको नेगोशिएशन सिखाई जाती है कि क्रिमिनल्स के साथ कैसे, वो उस बंदे ने बताया कि FBI जो है वो नेगोशिएशन करती थी या कुछ भी। अब आप उन स्किल्स को, उस कम्युनिकेशन को जो आपने लोगों के साथ, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, आपको उसको लर्न करने की जरूरत है टू गेट बेटर रिजल्ट्स। तो वो मतलब इस तरह के रिलेटेड जो एजुकेशन है, इसको लेना चाहिए। मैं लेता हूं। अब मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल, आई कैन नॉट रीड अ कंप्लीट बुक, क्योंकि किसी भी बुक में 20 से 30% सिर्फ काम की चीजें होती हैं, बाकी बस वो चल रहा होता है। एंड आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी चीजें हैं, तो आप कहते हो कि यार मैं इतना टाइम कहाँ से निकालूं कि मैं इन चीज़ों के अंदर खुद को इन्वॉल्व करूं। ऐसी सूरत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इफेक्टिव है। मैं क्या करता हूँ कि मैं चैट GPT के अंदर वो बुक डालता हूँ, जो भी चीजें जो मैं उसके अंदर पढ़ रहा हूँ ये वो इस तरह, और मैं उसको कहता हूँ कि इसकी क्रीम मुझे निकाल के दे। नॉट जस्ट समरी तो वो बहुत छोटी होती है ना, मतलब एक चैप्टर अगर चल रहा है तो मैं चैप्टर वाइज जो है उसकी क्रीम और मेन पॉइंट जो है, या मुझे किसी चीज की नहीं समझ आ रही तो मैं उसको कहता हूँ एक्सप्लेन करके दे, वो मुझे एक्सप्लेन करके देता है। इस तरह मुझे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है मेरी जुबान में, मेरे तरीके से, और मैं उसको ज्यादा बेहतर कंज्यूम कर सकता हूँ। अब मैं उसको यूज करता हूँ अपने बिजनेस के अंदर। सो दिस इज द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट इज गोइंग टू चेंज द कंप्लीट वर्ल्ड। आपकी हर एक बिजनेस इंडस्ट्री ऑलरेडी ये इतना इफेक्टिव हो चुकी है कि हम लोगों की जितनी भी फील्ड है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, जो प्रैक्टिकल लोग हैं या फिर ऐसे लोग जो इंडिविजुअली इसको अप्लाई करें, जैसे आपने जिक्र किया आप करें और बहुत से लोग करें, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो हमारे आने वाली यूथ है, जो
जनरेशन है, क्या उनको हमारे इंस्टीट्यूट इदारे तैयार कर रहे हैं इस काम के लिए? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, हम हर चीज़ अगर सिस्टम के ऊपर फेंकने लग पड़े ना, तो फिर तो ये है कि ਅਸੀਂ ਘਰ बैठे हैं तो तुसी सानू सारा कुछ करके दो, हम अरबों जितने लकी नहीं है, हमारा तेल नहीं निकला हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा सिस्टम कोई ज़्यादा अच्छा सिस्टम है नहीं है, 70-75 साल से कोई ज़्यादा कोई हमारे हेल्थ के, एजुकेशन के बुनियादी मसाइल ही नहीं हल कर सका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत आगे की चीज़ है। अब इसमें यह है कि भाई अपना खुद सोचना है, डोंट ब्लेम ऑन सिस्टम। छोड़ दो यार, इसने हमारे लिए कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट कर लो, चलो इसको, ये हमें कुछ नहीं करके देगा, ये हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं करेगा, लोग भूख से मार रहे हैं, गुर्बत बढ़ रही है। आपने अपनी फिक्र, आपने अपनी टेंशन खुद करनी है। आज मैं नहीं मानता कि किसी के पास इन चीज़ों का एक्सेस नहीं है, सबके पास है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, यू जस्ट नीड इंटरनेट। आप इंटरनेट अफोर्ड करने के लिए छोटी मोटी जॉब कर लो यार, अगर 1000 रुपये का आप कार्ड भी नहीं अफोर्ड कर सकते, फिर तो तुसी जितने मर्जी एक्सक्यूजेस बना दो कि मेरे को बेस्ट डिवाइस नहीं है, मेरे को ए नहीं है, मेरे को ओ नहीं है। तो आज आपने ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो लर्निंग करनी है, डोंट पुट इट ऑन सिस्टम। सिस्टम किसी का नहीं सोचता, सिस्टम एक तबके का सोचता है। हर इंसान ने अपना खुद सोचना है। मैंने कभी सिस्टम के ऊपर नज़रें नहीं जमाई कि गवर्नमेंट या सिस्टम जो है वो अब कुछ कर देगा तो मैं कुछ करूँगा। मैं अपने स्केल पे खुद करता हूँ चीज़ें, मुझे कोई होप नहीं है किसी सिस्टम से, और ना मुझे पैदा होने के बाद से सिस्टम ने मुझे कोई फैसिलिटेट किया ज़्यादा या कोई कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इसके ख़िलाफ़ जो हैं वो बागी हो जाएं, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है। यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट। मैं सिर्फ उस पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ कि डोंट डिपेंड ऑन सिस्टम, कि सिस्टम कुछ करेगा तो मैं कुछ करूँगा। आप खुद अपने लिए सोचो, खुद अपने लिए करो कि मैंने क्या करना। और दूसरे मुल्कों में भी जो सिस्टम है वो मुझे नहीं लगता कि सब कुछ सिस्टम करता है। मैं यूरोप में रह के आया हूँ, मैं बता रहा हूँ ये बात, सब कुछ सिस्टम नहीं करता, लेकिन यह है कि उनके कुछ स्टेप्स आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। हम लोग अगर उन चीज़ों में लैग करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर बनाते हैं। तालीमी इदारों की बात हो रही है, 2 तालीमी निज़ाम पाकिस्तान में चल रहे हैं, एक मदरसास और एक मॉडर्न कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह। क्या ये दोनों यूथ को तकसीम कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। इनका यूज़ या इनके टूवर्ड्स जो हेटरेड है, जो नफ़रत है, वो मतलब कंज्यूम कराई जाती है अगली जनरेशन के अंदर कि यार अगर ये यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो सारे बगैरत हैं या इस तरह के, मैं नहीं कहना चाहता। और या अगर ये मदरसे जा रहे हैं तो इनको कुछ पता ही नहीं है। ये एक नफ़रत है जो एक दूसरे के ख़िलाफ़, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्रिएट की जाती है। मेरे ख्याल से एक एवरेज जो पाकिस्तानी है उसको इन दोनों से फ़ायदा उठाना चाहिए कि यार अगर मुझे दीन सीखना है तो मैं मदरसे चला जाता हूँ, या मैं मदरसे में आफ्टर माई जो वर्ल्डली एजुकेशन है, जो मैं स्कूल कॉलेज जाता हूँ, मैं उसके बाद अगर दीन के लिए सीखना चाहता हूँ तो मैं मदरसे में चला जाता हूँ, और अगर मुझे वर्ल्डली एजुकेशन चाहिए तो मैं उन इंस्टीट्यूट्स में चला जाता हूँ। अब जब हम इन दोनों को इस तरीके से लेके चलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट यूथ तैयार होगी, जिसके पास दीन का भी इल्म होगा और जिसके पास वर्ल्डली नॉलेज भी होगा। मुझे लगता है कि ये दोनों सिस्टम मिलके कंप्लीट करते हैं, तो इन दोनों को हटाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पहले इस चीज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट होता था। मैं ये चीज़ सोचता था कि यार मदरसा है तो उसमें शायद अब वो आउटडेटेड लोग हैं। मैं गलत था कि यार आउटडेटेड लोग हैं, जबकि मुझे कुछ अरसा पहले मैंने करेक्शन किया, मैंने देखा बहुत पढ़े लिखे लोग, PhD डॉक्टर्स, वो मदरसा में पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। उन्होंने बड़े मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स भी बनाए हैं, सारा कुछ है वो इस तरह। सो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो आप ये कर सकते हैं कि हाँ कुछ मॉडर्न कंप्यूटर ले आए, टेक्नोलॉजी ले आए, उसके दीन तो वही है ना, दीन तो वहीं से सीखना है ना। तो ये दोनों को डिवाइड नहीं करना चाहिए, इनको इकट्ठा करके अगर यूज़ करेंगे तो विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स। मसूद अवान पॉडकास्ट है जी, PTV चैनल भी कह नहीं सकते। सब कुछ पॉजिटिव बता रहे हैं आप, दिखा रहे हैं आप, क्या वाकई सिस्टम में सब कुछ पॉजिटिव है या आप दिखाना चाह रहे हैं? यार मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम में सब कुछ पॉजिटिव है, मैं ये कह रहा हूँ कि सिस्टम से उम्मीद क्यों लगा रहे हो। अच्छा, इसमें एक डिफरेंस है। अब सिस्टम से उम्मीद क्या चीज़ है। मैं फॉर एग्जाम्पल इधर रियल इस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं क्या अपना कारोबार छोड़ के बंद कर दूं कि गवर्नमेंट जो है वो मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करेगी तो मैं आगे, या मैं इस उम्मीद पे बैठ जाऊं कि मुझे वो सारे कुछ, आई हैव टू मूव ऑन यार, मुझे करना है। तो मैं उनका वेट नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए कुछ बेटर करेंगे। अगर कर देंगे तो मुझे उसका फ़ायदा होगा, लेकिन मैं उनके ऊपर नज़रें लगा के बैठ नहीं सकता। देखें, आपका सिस्टम, आपका कारोबार चल गया, आप इस्टेब्लिश हो गए हैं, ठीक है। एक बंदा जिसने शुरू करना है वो क्या करे, वो सिस्टम में कहाँ अपनी जगह। जैसे हमने शुरू किया था, हमने चलाया, वैसे वो चलाए।
اس میں یہ تو نہیں ہے کہ مجھے کون سا کوئی فرسٹ ڈے سے کوئی سسٹم کی سپورٹ تھی یا آج سسٹم کی سپورٹ ہے, بات یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ والی بات میں چاہ رہا تھا کہ سسٹم سپورٹ نہیں کر رہا ہے, جو کرنا ہے خود کرنا ہے نا. دیکھیں میں آپ کو آگے آلریڈی اس کا جو ہے نا وہ بتا چکا ہوں کہ آپ یہ اپنے مائنڈ سے نکال دیں بات. ایک چیز جو ہے نا وہ تھوڑی غلط ہو جاتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سسٹم کے خلاف بغاوت پہ اتر آؤ. وہ اسلام میں جائز نہیں ہے, تو میں اس چیز کو کیسے انکریج کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سسٹم پہ اپنی ہوپ نہ سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ. آپ میرا پوائنٹ بتائیں, میں تیسری بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ یار سسٹم ہمیں بیٹر ایجوکیشن دے گی تو ہم پڑھیں گے. نہیں, اگر سسٹم ایجوکیشن نہیں دے گی تو آپ کہاں سے لیں گے؟ اگر سسٹم ہمیں ایجوکیشن نہیں دیتی تو میں آگے تھوڑی دیر پہلے یہی بتایا آپ کو کہ آپ کے پاس آج کورسیرا, یوڈیمی, آن لائن یوٹیوب, یہ سارا کچھ ہے. آپ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے یار. لیکن تو پھر ہم ادھر ہی چلے گئے, وہ جو لوگ کورسز کی بات کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ کورسز کر لو, جو کہتے ہیں یوٹیوب سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں سے کر لو, تو جب ہم ڈگری کی بات نہیں کر رہے تو ہم تو میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہا ہے کہ آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم رائج ہے آپ نے اس کو تو فالو پرسیو کرنا ہے. کیونکہ آپ چلیں میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, لیٹ سپوز ایک بندہ ہے وہ انجینئر بننا چاہتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب وہ انجینئر صرف کورس سے بن سکتا ہے؟ وہ کہ میں نے کورس دیکھے جی بلڈنگ ایسے بنتی ہے تو میں انجینئر بن گیا, نہیں بن سکتا نا. اس کو اتھارٹی بننا پڑے گا, اس کو ڈپلوما تو چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اس کو ڈپلوما مل رہا ہے نا وہ اس کو آؤٹ آف دا باکس یا کچھ کریٹو چیز نہیں سکھا رہا. تو بھائی ڈپلوما تو ادھر سے گیدر کرنا, وہ تو لینا, انجینئر تو بننا ہے نا, اب کیا کریں. لیکن اس کے برعکس تجھے دنیا میں کیا چل رہا ہے آج, انجینئرنگ کس جگہ پہ چلی گئی ہے. اگر زہا حدید ہے یا اس طرح کی ہیں, وہ کیا پروجیکٹس بنا رہے ہیں, آپ ان کو اسٹڈی اپنے, وہ تمہیں کتابوں میں نہیں ملے گا, وہ آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا, وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ ہی ملے گا. ایگزیکٹلی. آپ اس کو, اگر آپ کو اپنی فکر ہے کہ میں یار بیسٹ ایجوکیشن لینا چاہتا ہوں یا میرا مقابلہ نہ ہو کل کو, اور میں کریٹو ہوں, میں بھی کچھ ریولیوشن لے کے ہوں اپنی فیلڈ میں, تو آپ کو ساتھ اپنا اس کو پرسیو کرنا پڑے گا. دس از دا سولوشن رائٹ ناؤ. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے کیا ایک غریب کے لیے. کیا ہر امیر آدمی پاکستان میں جو ہے وہ کرپشن سے یا کرپٹ ہو کے بنے؟ نہیں, یہ غلط ہے, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. یہ بات بہت غلط ہے. یہ ایک بس وہ ایک ہماری وہ ایک ڈائلاگ ہے بڑا فیمس ہے کہ وہ فائلوں پہ پہیے لگتے ہیں تو پھر تب بزنس ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, انفارچونیٹلی کرپشن تو ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ اداروں میں جاؤ گے دیکھو گے تو کرپشن تو ہے. ہم لوگ زیادہ نہیں بول سکتے, ابھی بہت سے ایکٹ آ گئے ہیں, بہت سی چیزیں آ گئی ہیں, تو پھر یہ جو چلا رہے ہیں انہیں کا ہی کام ہے کہ یہ اس کو فکس کریں. تو ہم اپنی ڈومین میں اپنی اوقات میں رہتے ہوئے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ بھائی اب مجھے نا یار میں اس بات کے اوپر آتا ہوں, بہت سے لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں کمنٹس یا کچھ بھی کہتے ہیں تو ڈردے ہو تسی کھل کے گل کرو. میں انہوں نے کہنا چاہنا بھین تانوں ساڈی شکل اچھی نہیں لگتی, تسی نہیں چاہتے کہ اسی اور کنٹینٹ بنائیے یا تہاڈی ہیلپ کریے یا خود دی مارکیٹنگ کریے. تو ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم صرف اتنا کرتے ہیں, ہم اس کے علاوہ پنگے نہیں لیتے. ہم نے گرو کرنا ہے یار. بری بات ہے اگر ایک بندہ گرو کر رہا ہے, آپ چاہتے ہو کہ وہ ایسے ایشوز کے اوپر بول کے وہ بھی وچ ہو جائے, تو ہم لوگ اس سے پہلے اپنے حصے کی بس ایک شمع ہم لوگوں نے جلانی ہے. ہم بس اپنا کام کرتے ہیں یار, ہم پازیٹیوٹی کو سپریڈ کرتے ہیں, جو چیزیں ہمارے لیے ورک آؤٹ کر رہی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کا سوال کیا تھا؟ میں سوال سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں, آپ نے بھی جو سوال کیا تھا مجھے, میں یہ بات کر رہا تھا, کوسچن یہ تھا کہ ہر بندہ جو ہے وہ کرپشن سے ہی امیر ہوتا ہے پاکستان میں. نہیں, یہ غلط پرسیپشن ہے, میں اس چیز کو نہیں مانتا. دیکھیں آپ کے پاس دو طریقے ہیں جو ہم نے زندگی میں دیکھا ہے, میں نے دوسرے کاروباری لوگوں کو دیکھا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ اسکیم کے رستے پکڑو, شارٹ کٹس پکڑو, اس میں ٹیمپرری تو آپ امیر ہوگے لیکن لانگ رن میں یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کہیں بھی نہیں ہوگے, وہ سب ختم ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو محنت ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی, محنت زیادہ کرنی پڑے گی, اس پہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے آپ ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا ایور گرین بزنس آپ کا ڈیولپ ہوگا, یا لانگ ٹرم آپ کا جو بزنس ہے وہ ڈیولپ ہوگا. سو آپ ایمانداری سے کام کرو. میں اچھا بننے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا, جو میں خود کرتا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں. ہم لوگ الحمدللہ یہاں پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. اگر آپ محنت کرتے ہو تو آپ کو ریزلٹس آئیں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی کرپٹ. اور یہ کرپشن جو ہے یہ اور چیزوں میں ہو سکتی ہے, اداروں میں ہو سکتی ہے, لیکن آپ اپنے اندر تو نہ ڈیولپ کرو نا کہ میں کام کر رہا ہوں, تہاڈی نیت ہی یہی ہے کہ میں کرپشن کرنی ہے تو اودے کی برکت پائے گی یار. وہ تے مطلب کاشان بھائی آپ نے بھی پاکستان میں بزنس ڈیولپ کیا ہے, پاکستان میں اگر بزنس ڈیولپ کرنا ہو کو 3 مشورے 3 باتیں آپ کون سی دینا چاہیں گے؟ یار ایک تو یہ ہے کہ اندر سے آکڑ نکالو, اپنے آپ کو کمی مائنڈ سیٹ کا بناؤ, تب جا کے آپ کام یا کاروبار یا کچھ بھی کر سکو گے. جب تک آپ اپنے اندر ہیومیلیشن کریٹ نہیں کرو گے تب تک آپ نہیں کر سکتے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنا میکسیمم بیسٹ دو.
اس لیے نہیں کہ میرا باس آیا اور وہ دیکھ رہا ہے یا میں نے صرف یہاں سے سیلری لینی ہے تو میں اس لیے کام کر رہا ہوں. آپ کی جو بھی فیلڈ ہے, آپ کا جو بھی کام ہے, آپ اپنے اندر جو ہے نا یہ چیز ڈیولپ کرو. یہ میرے ابا جی نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اپنے اندر جو ہے نا یہ چیز ڈیولپ کرو کہ میں اس کو اپنی میکسیمم پہ کروں گا, میں جتنا کر سکتا ہوں میں اتنا کروں گا اور پوری ایمانداری سے کروں گا. سو ایمانداری. اور تیسری چیز جو ہے اس کے اندر وہ ہے کہ ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا. آگے پیچھے لوگ تمہیں شٹ باتیں بتائیں گے, مجھے بھی بتاتے تھے, ابھی بھی بتاتے ہیں, میں نہیں سنتا ان کو. میں جب بھی کوئی مجھے آ کے کوئی ڈیموٹیویشن کرتا ہے, کوئی اس طرح کی بات کرے گا کہ یار یہ تو غلط سٹیپ لے رہا ہے یا تو نہیں کر سکتا, تو میں اس کو ایز اے چیلنج لے لیتا ہوں اس چیز کو کہ یار اب تو یہ کرنا ہے, اب تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ میں موٹیویشن کی بات نہیں بتا رہا, اٹس اے فیکٹ کہ اگر وہ بندہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہ مت کرو, اور میکسیمم لوگ آپ کو یہ بتائیں گے, وہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس کی عقل کے مطابق یہ امپاسبل ہے. لیکن اگر آپ کی عقل کے مطابق وہ چیز پاسبل ہے نا تو آپ کو وہ کرنی چاہیے, تو دوسروں کو نہیں سننا چاہیے. میں آرنلڈ شوازنیگر کا یہی ایک میری لائف کی یہ موٹیویشن ہے کہ ایک انٹرویو تھا, اس میں کہا کہ نے سیئرز سے بچنا, یہ یوٹیوب پہ ہے, آپ جا کے اگر لکھو گے تو اس نے کہا کہ جب بھی مجھے کوئی بندہ یہ بات کہتا تھا نا کہ یار یہ تو امپاسبل ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا, تو کہتا ہے اس کی وہ جو نہ ہے نا, میں اس کو ہاں کی طرح سمجھتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں اب یہ ہو جائے گا. سو نئے سیئرز آپ کو ڈیموٹیویٹ کرنے والے بندے ہر طرف ملیں گے, آپ نے ان کو نہیں سننا, آپ اپنا کرتے رہو. انفیکٹ آپ کی فیملی میں بھی لوگ کہیں گے پروو دیم رانگ, آپ نے ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا. یہ 3 پرنسپلز ہیں. خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے پاکستان میں جو ورکنگ ہے, کنڈیشنز ہیں, وہ کیسی ہیں؟ یار یہ مجھے سب سے ڈیفیکلٹ ٹاپک لگتا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے. بھیا جب کبھی ہمارا وہ کانٹینٹ پلان ہوتا ہے کہ یار اس کے اوپر بات کرنی ہے تو میں بہت ڈرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار وہ ہم پازیٹیو بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نیگیٹو وے میں چلی جاتی ہے. شاید ہماری نالائکی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر پاتے. یار وومن امپاورمنٹ جو ہے نا, وہ آئی تھنک پاکستان یا جو ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں یا جو یہ سارے کنٹریز ہیں, ایشیا کے جو کنٹریز ہیں, جتنا عورت کو وومن امپاورمنٹ یہ دیتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں دیتا. اس کے پیچھے 2 ایلیمنٹس ہیں, ایک آپ کا کلچرل ایلیمنٹ ہے اور دوسرا آپ کا ریلیجیس ہے. دیکھو وومن امپاورمنٹ سے مراد ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس چیز کو وومن امپاورمنٹ کہتے ہیں. اگر تو وومن امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مرد کر سکتا ہے وہ سارا کچھ ہم کریں گی تو 300 کلو وزن چکو مرد بھی چکتا ہے. اور یہ ہماری عورتیں اتنی وائز ہیں کہ وہ اس چیز کو نہیں, کچھ ایک آتی ہیں, میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن 99.9% جو ہماری خواتین ہیں وہ ریئل وومن امپاورمنٹ کو اچھے سے سمجھتی ہیں, ان کو پتہ ہے اور ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کرتی ہیں, کہتی رہتی ہیں کہ بھائی یہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے, یا یہ بات صحیح ہے, یہ اچھا ہے. وومن امپاورمنٹ یہ ہے کہ عورت کے پاس اس کا بنیادی تعلیمی حق ہونا چاہیے. وومن امپاورمنٹ یہ ہے کہ اس کو جائیداد میں پراپر جیسے اللہ نے بولا ہے ویسے اس کو حصہ ملنا چاہیے. وومن امپاورمنٹ یہ ہے کہ ایک سیف انوائرمنٹ میں اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کا میاں اچھے پیسے نہیں کما رہا تو اس کو وہ جاب کا حق ہونا چاہیے, بٹ ان سیف انوائرمنٹ. اگین وہ سارا جو ایک ہمارا وہ جو ایک ریلیجیس اسپیکٹ ہے یا وہ جو دوسرا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے دے کین ورک. اور آج کے دور میں تو میرے خیال سے ریموٹ جابز کر سکتی ہیں. سو عورتوں کا اگر تو وومن امپاورمنٹ کا مقصد یہ سارے حقوق ہیں یا جس طریقے سے بیٹے کو گھر میں ٹریٹ کیا جاتا ہے بیٹی کو بھی اس طرح کیا جائے تو یہ ان کا بنیادی حق ہے, اور یہ وومن امپاورمنٹ کو سب سے پہلے میں سپورٹ کرتا ہوں. اگر وہ کسی جگہ پہ جا رہی ہے اس کو کوئی تنگ نہ کرے, اور اس کے خلاف اگر وہ بولتی ہے تو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے, دس از وومن امپاورمنٹ, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن اگر وومن امپاورمنٹ کا مطلب بغاوت ہے نا, یا وہ ایک فضول کے کانسیپٹس ہیں کہ یار جو چیزیں مرد کرتے ہیں وہی چیزیں عورتیں بھی کریں, تو آئی تھنک وہ جسٹ ایک ریبیلین ہے, وہ وومن امپاورمنٹ نہیں ہے. میں اس کو وومن امپاورمنٹ نہیں مانتا, وہ جسٹ آئی تھنک وہ بے وقوفی ہے. نہیں, یہ تو ایک ڈیفینیشن ہو گئی وومن امپاورمنٹ کی. پاکستان میں وومن امپاورمنٹ انسٹاگرام کا ہے یا امپلیمنٹ ہے نا, اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ ایک باپ, کوئی بھی جو باپ ہے, آپ کے فادر, آپ کی بہنیں ہیں جی, آپ کی بہنیں, آپ کے فادر آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, آپ کی بہنوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ان سے بہنوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ جو بھی لوگ سن رہے ہیں وہ سب اس کو کہیں گے کہ ہمارا ابا واقعی بیٹیوں کو کچھ نہیں کہتا, سانو سوٹیاں نہ کٹتا ہے. بیٹی فیل ہو جاتے انہوں جفی لائے گا, بیٹا کوئی بات نہیں, خیر ہے, کچھ نہیں ہوتا, پھر ہو جائے گا. پتر فیل ہو جاتے ہو, ساری زندگی کا ڈرامہ ہے واسطے جڑا نا اس میں. تو یار اس سے بڑی وومن امپاورمنٹ اور آپ کیا کرو گے کہ ایک باپ ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے. آج تو کلچر اتنا چینج ہو چکا ہے, جب سے اسلام آیا آج اتنا کلچر چینج ہو چکا ہے کہ لوگ بیٹی کی سیلیبریشن کرتے ہیں, جبکہ دوسرے مذاہب میں نام نہیں لوں گا, وہ بھی قابل احترام ہے ہمارے لیے, لیکن دوسرے مذاہب میں
وہ ہم نے سنا, پتہ ہے ہمیں کہ وہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ زندہ درگور بھی کیا جاتا ہے اور وہ منہ بن جاتے ہیں اور اس کی مبارک نہیں دی جاتی. ہمارے یہاں پہ بیٹی پیدا ہونے سے سیلیبریشن. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار گھر تو وومن امپاورمنٹ تو ہم لوگ دیتے ہیں بھائی, آپ باہر کھڑے ہوئے سے زیادہ کیا ہے. میں نے ایک بیکری میں دیکھا ایک بچہ ایک تھا بیچارہ, اور وہ بعد میں بھی اس سے پوچھا ہم لوگوں نے تو وہ بیچارہ قسمیں اٹھا رہا تھا. اس کو ایک خاتون نے کہا کہ یہ مجھے گھور رہا ہے, ادھی مار مار کے لم کاٹ دیتی. وہ کہنا خدا دی قسم میں نہیں سی پیا. ادھر باہر آپ کو کہیں پہ ایک خاتون اور ایک مرد کا آپ کو پھڈا نظر آتا ہے, ہو رہا ہے. سارے خواتین, مجھے بتاؤ آپ کس کی سائڈ لو؟ سارے خواتین حال میں جی. آپ میں آر کوئی پکڑو ٹھیک ہے, یہ بیچاری بدتمیزی کی ہے اس نے. تو مطلب اور وومن امپاورمنٹ اور کیا ہے میری جان, میرا جسم میری مرضی, اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے نا اس کی ایک کاز ہے جو آج یہ کوسچنز بھی پیدا ہوئے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے کچھ میڈیا طبقے کا بڑا نیگیٹو رول رہا ہے, چاہے وہ این جی اوز کے ذریعے, میں نام نہیں لوں گا, میں ٹارگیٹ نہیں کروں گا, وہ این جی اوز کے ذریعے آپریٹ ہو رہے تھے, فنڈنگز ہو رہی تھی پاکستان میں, سارا کچھ یہ ہمارے ادارے بھی بڑے اچھے سے جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہمارے ادارے دنیا کے بیسٹ ہیں انٹیلیجنس کے, ان کو پتہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان میں چل رہی تھیں, باقاعدہ ان کو پروموٹ کیا جا رہا تھا کہ اس بغاوت کے اوپر لاؤ اور یہ سارا کچھ کرو. تو آئی ڈو ناٹ بلیو, کیوں کہ میڈیا کا ایک اس کے اندر یہ بھی ایک ان کا انٹرسٹ تھا کہ یار اگر ہم نیگیٹو امپیکٹ دکھائیں گے پاکستان میں خاتون کا, جو کہیں کہیں ریئر کیس ہوتا ہے, تو ہمیں آسکر ملے گا. تو پازیٹیو سائڈ کیوں نہیں دکھاتے, اس عورت کو کیوں نہیں دکھاتے جو اسلام آباد میں ٹیکسی چلاتی ہے, رکشہ چلاتی ہے, یا کوئی ریڑھی لگاتی ہے, یا کوئی بزنس کرتی ہے اور اپنی عزت سے ڈگنیٹی سے کرتی ہے, اور سارے لوگ جو ہیں اس کے پاس دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ کریں. یہ سائڈ کیوں نہیں دکھاتے؟ کیونکہ اس پہ آسکر نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ ایک پروپوگینڈا تھا جس کو یہاں پر پروپوگیٹ کیا گیا. ہماری عورتوں سے زیادہ الحمدللہ کوئی بھی وومن امپاورمنٹ نہیں ہے. باہر کا ویسٹ میں نے دیکھا ہے, میں 15 سال رہ کے آیا ہوں, مجھے کون بتائے گا. 20 ملک دیکھے میں نے وہاں کی خواتین بھی دیکھی ہیں, میں نے ان کے حال بھی دیکھے ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ اس چیز کی اجازت ہو نا کہ آپ نوڈ بن جو, یا آپ جو چاہے معاشرے میں کرتے پھرو یہ وہ اس طرح, اگر اس چیز کا نام وومن امپاورمنٹ ہے تو دس از ناٹ وومن امپاورمنٹ میری جان, یہ وومن امپاورمنٹ نہیں ہوتی. اس ٹاپک میں آپ نے اندر ہو جانا ہے, ٹاپک ذرا چینج کرتے ہیں. ویسٹ میں جو پیشن ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ کا چونچلا ہے, یا یہاں پر جو امیر لوگ ہیں ان کا چونچ. جو غریب بندہ ہے نا, اس کے پاس کوئی پیشن نہیں ہے, اس کے پاس کام ہے, وہ پیسے کمانا چاہتا ہے. دیکھو وہ تو اس کی بیسک نیسیسٹی ہے واقعی, اسی لیے غریب ہے نا. پیٹ سے بھر کے تو کچھ نہیں ہوتا نا, شوق کے بعد بھی چاند نا. پیشن از اے شوق, اکارڈنگ ٹو می پیشن از اے شوق. میں یہ چیز کرنا چاہتا ہوں, دس از مائی پیشن, یہ میرا شوق ہے, میں یہ کر کے رہوں گا. لیکن غریب کی پہلی پرائرٹی پیشن نہیں ہوتا, غریب کی پہلی پرائرٹی روٹی ہوتی ہے. 3 مہینے پیسے نہیں آئیں گے تو پیشن وچ بڑھ جائے گا. نہیں دیکھیں وہ تو اب اگر ایسی بات نہیں ہے, دنیا کے آپ جتنے بھی بلینئرز دیکھ لیں, کچھ ایک ایسے ہیں, امیزون والا ہو گیا, کچھ بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ تگڑی فیملی کی سپورٹ تھی. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ صرف غریب کا بچہ یا امیر کا بچہ آگے نکل سکتا ہے, یہ رانگ ڈیفینیشن ہے. کسی ویلدی فیملی کا یا کسی غربت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آگے وہ نکلتا ہے جس انسان کو آگے جانا ہوتا ہے, چاہے وہ جس بھی کلاس میں جس بھی طبقے کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور غریب کے بچوں کے پاس ایک وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے نا کہ وہ ایک محرومی جو ہوتی ہے, وہ جو محرومی ہوتی ہے, یہ ان کے پاس پلس پوائنٹ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں یار میں نے دیکھا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ علاقے میں جو ہے وہ پاورفل تھا, وہ بندے نے بڑی اچھی لائف گزاری ہے, اور وہ مطلب ہے کہ سب کے ساتھ بڑا وہ ہوتا تھا, اس کو عزت بھی زیادہ ملتی تھی, جہاں پہ بھی جاتے تھے اس کو اونچی جگہ پہ بٹھایا جاتا تھا. یہ اس نا میں بھی یہ بنوں گا. یہ جو بغاوت ہے نا, یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے. یہ امیر کے بچے کو نہیں مل سکتی, اس نے تو سب کچھ دیکھا ہوا ہے, اس کو نہیں مل سکتی. یہ غریب کے, اور یہی وہ ٹول ہے جس کی بیس پہ لوگ آگے آتے ہیں نچلے طبقے سے اٹھ کے, یہی وہ چیز ہے. سو اگر پیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غریب کے لیے علیحدہ ہوتا ہے یا امیر کے لیے علیحدہ ہوتا ہے, تو آئی ڈو ناٹ ایگری ود اٹ. اگر امیر کا بچہ یہ سوچتا ہے کہ میرے باپ نے 1 کروڑ روپیہ بنایا تھا اور میں اس کو 100 کروڑ روپیہ بناؤں گا, تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے, پیشن ہے اس کا. اور غریب کا بچہ یہ سوچتا ہے کہ میرا باپ سائیکل پہ مجھے اسکول چھوڑنے جاتا تھا اور اس کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی, تو آئی میک شیور کہ میں اپنے باپ کو ایک دن مرسیڈیز پہ بٹھاؤں گا, تو یہ اس کی پیشن ہے, یہ اس کا شوق ہے. اسٹارٹ اپ پاکستان میں اسٹارٹ بھی ہو رہے ہیں, کچھ اچھے بھی چلے. جیسے کہ میں بات کروں فوڈ سے ریلیٹڈ, یا اس طرح ہم نے اپنے پیزا سے ریلیٹڈ کچھ برانڈ ڈیولپ کیے جنہوں نے نام بنایا. اسی طرح باقی تو اسٹارٹ اپ کا کیا اسکوپ ہے پاکستان میں؟ بہت اسکوپ ہے, بہت زیادہ اسکوپ ہے یار. میں جس کو ریئل اسٹیٹ میں آیا تھا, میرا ایک دوست ہوتا تھا, میں نام لے لیتا ہوں, اسفندیار بٹ. اس نے مجھے کہا تھا کہ تیرا کمپٹیشن نہیں ہوگا اس فیلڈ میں. میں نے اس کو بتایا کہ میں ریئل اسٹیٹ شروع کرنے لگوں, خدا کی قسم. اور پتہ ہے کیوں اس نے یہ بات بولی؟
اور اس نے کہا کہ یار تیرا ایکسپوجر کھلا ہوا ہے, لوگ جو ہیں یہاں پر وہ پرانے طریقوں سے کر رہے ہیں, اور اسی چیز کو کی بنا کے میں آگے آیا ہوں. ماڈرنائزیشن, ریئل اسٹیٹ کا ایک ماڈرنائزیشن فیز ہم لوگوں نے دکھایا کہ یار ایسے بھی ہو سکتی ہے, مارکیٹنگ اس طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے, وہ ایک وہ صافی اسٹائل سے ہٹ کے آپ انٹرسٹنگ بھی بنا سکتے ہو, لوگوں کے لیے انٹرٹیننگ بھی بنا سکتے ہو بزنس, اور آپ اس طریقے سے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کر کے اپنے اوپر ٹرسٹ بلڈ کروا سکتے ہو. سو دس واز دا ریزن جو کہ کوئی نہیں کر رہا تھا اس وقت, اور ہم نے کیا, اور اسی پیٹرن کو آج پورا دبئی فالو کر رہا ہے. آپ نے دبئی میں دیکھا جو پاکستانی گئے ہیں, انڈینز گئے ہیں, وہ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں جو کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے 2022 میں شروع کیا تھا. سو کرنے کی بات یہ ہے کہ یار آپ پاکستان میں رہ کے جتنا بڑا سکوپ ہے, میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. پاکستان میں ابھی انڈسٹری کی کمی ہے, پاکستان میں ابھی چیزوں کی کمی ہے. جو اس چیز کو سمجھ کے کسی بھی فیلڈ میں گھس کے اس کے اندر جدت لے کے آتا جائے گا, ماڈرنائزیشن لے کے آتا جائے گا, باہر کی تھیوریز پڑھ کے, جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا, کچھ نہ کچھ انوینٹ کرتا جائے گا, وہ بندہ آگے نکل جائے گا. اس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. سوشل میڈیا کا پاکستان میں ابھی بزنس میں کیا رول ہے؟ آج آپ کی جو ہے وہ دنیا کی ساری جو منڈی ہے 98% 99% وہ سوشل میڈیا پہ چلی گئی. آپ نے کپڑے بیچنے ہیں, آپ نے کچھ بھی بیچنا ہے, شکر ہے آپ نے جلدی بول دیا کپڑے بیچنے ہیں. ہاں, وہ جو گیپ آیا تھا اس نے مجھے کنفیوز کیا تھا کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے. نہیں, مطلب وہ بھی ہوتا ہے جو آپ شوق رکھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے کپڑے بیچنے ہیں, آپ نے کچھ بھی اگر بزنس کرنا ہے, کچھ بھی بزنس کرنا ہے. میں نے ریسنٹلی یہ اپنے آفس سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین ہماری کراچی کی, تو ان کی 2-3 بڑی زبردست ان کی وہ بنائے ہوئے انہوں نے اسٹور, اور بڑے خوبصورت پاٹ اور ڈیکوریشن پیسز بالکل نیو, وہ خود ہینڈ میڈ تھے جو وہ بنا رہی تھی. اور میں بڑا اسی مائنڈ کا آدمی ہوں, میں ڈیزائننگ کا اور یہ سارا کچھ میری فیلڈ بھی ہے تو مجھے پسند بھی ہے. تو میں نے ان سے منگوایا. اب وہ ایک پاٹ جو ہے جو ہینڈ میڈ انہوں نے بنایا تھا 12 ہزار کا, 14 ہزار روپے کا سیل کر رہی تھی وہ, ٹھیک ہے, لیکن وہ ورتھ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چیز ہے. پرانے دور میں اس طرح کے کام کو کہا جاتا تھا کمار کر دینے. آج آپ دیکھیں کہ کتنا ایوولوشن آ چکا ہے دنیا میں کہ لوگ انہی کاموں کو سوشل میڈیا کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. لوگ وہی چیزیں سوشل میڈیا پہ ہزاروں میں سیل کر رہے ہیں جو شاید ریئل مارکیٹ میں بیٹھے ہوں تو وہ دیکھ رہے ہوں کہ کسٹمر کدھر سے آئے گا. تو سوشل میڈیا کی یہ پاور ہے. ہم لوگ اپنا 98% جو بزنس ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی کر رہے ہیں. ہماری جتنی بھی کلائنٹیج بنی, جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے پچھلے 4 سال میں 5 سال میں, وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی جڑے ہیں. آج ان کا ہمارے اوپر ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے, لیکن وہ آئے سوشل میڈیا سے ہی ہیں. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں جب آیا تھا اس فیلڈ کے اندر تو میں دیکھتا تھا کہ یار ہمارے جو بھائی ہیں, ریئلٹر جو بھائی ہیں, ڈیلرز اس وقت ہوا کرتے تھے, آپ پڑھ لکھ گئے, آپ جو ہیں وہ نئے آ گئے ہیں تو آپ ریئلٹرز ہیں, سارے بہترین ہیں آپ. تو ہمارے اس وقت جو ڈیلرز بھائی تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک کسٹمر آیا میرے آگے, ایک ایگزامپل تھی کہ یار وہ نا اس کے وہ پلاٹ کا سائز انہوں نے پوچھا کہ یار اس کا سائز کیا ہے. تو پلاٹ ہمارے پاس تھا, ہم سیل کر رہے تھے, اور وہ پارٹی ساتھ لے کے آیا ہوا تھا. اب وہ آئی تھنک کوئی 45-50 سال کا آدمی تھا, اور وہ بھاگ کے قدموں سے ان کو سائز بتا رہا تھا کہ پلاٹ کا اتنا سائز ہے, اور وہ جوکرز کی طرح حرکتیں کر رہا تھا ان کے سامنے. اور اس وقت یہ پرسیپشن ہوا کرتا تھا کہ انویسٹر یا کلائنٹ ہے تو وہ اتنا ہے. آپ ڈگنیٹی سے کام نہیں کرتے تھے, سیلف رسپیکٹ سے کام نہیں کرتے تھے. اب میں نے جب وہ چیز دیکھی, میں جدھر سے آیا ہوا تھا تو میں تو یہ سب نہیں کر سکتا. تب یہی کہا جاتا تھا کہ ایجنٹ رسپیکٹ نہیں تھی, تے ڈاکٹر خدا بچاوے انہاں کو, رسپیکٹ نہیں تھی. ایگزیکٹلی یہ رسپیکٹ آج یہ ریئلٹرز مانیں گے کہ میں نے یہ رسپیکٹ دلوائی ہے ان کو, اور کچھ بھائیوں نے ہمارے یہ رسپیکٹ دلوائی ہے ان کو کہ عزت سے کام کرو, پروفیشنل بنو. اگر ڈاکٹر ایک پروفیشن ہے تو ریئلٹر بھی ایک پروفیشن ہے. چوری چکاری نہ کرو, عزت سے کرو, لوگوں کو فائدہ دو, یہ تمہاری بہت رسپیکٹ کریں گے, اور ہمیں وہ رسپیکٹ ملتی ہے الحمدللہ. میں نے جب وہ چیز دیکھی تو میں نے کہا یار آئی کین ناٹ ڈو اٹ, میں کیا کروں یار, میں نے اگر اس فیلڈ میں چلنا ہے. میں عمرے پہ گیا تھا, میں نے دعا کی, میں نے کہا اس کا حل نکال دے اللہ. اس نے مجھے سوشل میڈیا دے دیا. میں کبھی کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا. میں آج تک میں جتنے بھی پروجیکٹس اپنے کر رہا ہوں, میں خدا کی قسم میں کسی کے پاس چل کے نہیں گیا کہ یار آؤ آ کے میرے ساتھ پیسہ لگاؤ. لوگ آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں, پرانے کسٹمرز ہیں, سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں. میں آپ کو بھی ادھر وہ میسج بتاؤں کہ جو آج آسٹریلیا سے آیا پھر وہ میری پروموشن میں چلا جائے گا, تو یہ کہاں سے آیا یہ سب کچھ؟
یہ سوشل میڈیا سے ہے. دس از پاور آف سوشل میڈیا. جو آج اس کو آپ نے کچھ بھی دنیا کا بزنس کرنا ہے, اگر آپ سوشل میڈیا پہ نہیں ہو تو 99% چانسز ہیں کہ آپ فیل کرو گے اس بزنس میں. آج کنٹینٹ کریشن اور سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے, آپ بھی کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, کیا پاکستان میں کوئی اقتدار یا ویلیو بھی رہ گئی ہے یا صرف وائرل ہونا ٹرینڈ رہ گیا؟ ابھی وائرل ہونا ٹرینڈ رہ گیا انفارچونیٹلی. یہ اتنا گر چکا ہے. یہ میں کنٹینٹ کریشن کو بڑا رسپیکٹیبل وے میں کرتا ہوں. میں ایک اللہ کا میرے پہ فضل ہے کہ میں اسکرپٹس خود لکھتا ہوں, ڈائریکشن خود کرتا ہوں, چیزیں خود پہلے ویژولائز کرتا ہوں, دین وی کریٹ اٹ. جیسی بھی ہو, چاہے بڑی کر رہے ہیں یا چھوٹا کام کر رہے ہیں, وہ ایک ایک چیز پہلے مائنڈ میں جنریٹ ہوتی ہے, کرتے ہیں. میرے لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے دیا گیا ہنر ہے, میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری جو جنریشن ہے یا جو ہمارے ملک میں ہے, جسٹ بیکاز کہ ان کو بیٹر ایجوکیشن نہیں دی گئی, ان کو پروفیشنل ایجوکیشن نہیں دی گئی, ان کو ویلیو ایجوکیشن نہیں دی گئی, یہ سارے صرف اسکول یا وہ نہیں, انفارچونیٹلی ایسی کوئی ایسوسیشنز ہی نہیں, ایسی کوئی کمیونٹیز, کوئی سیشنز ہی نہیں ہوتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ لوگ اس سے اچھا بزنس کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیا گیا. تو آج ان کے مطلب ہیروز یا ان کی وہ چیزیں کس طرح کی ہیں, آپ کیا سمجھ سکتے ہو کہ ایک بندہ جو کہ اس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہے, آپ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ اس کا دماغ کوئی کریٹیو ہوگا؟ آپ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ انسان, یہ تو ایک آئی گیس غالباً جو ہے یہ کوئی کوٹ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے یا حدیث ہے, کمی بیشی معاف ہو, یا کوٹ ہے کہ انسان جو چیز کنزیوم کرتا ہے, جو چیز کھاتا ہے, اس کا ریفلیکٹ اس کی پرسنالٹی پہ آتا ہے. میں یہ ایزی وے میں کہہ رہا ہوں. آج کی جو جنریشن ہے, اگر وہ چھپری سسٹم دیکھ رہی ہے اینڈ یو وانٹ ٹو بی لائک ہم, تو بیٹا آپ بھی چھپری کریٹ ہوگے نا. اگر آپ کنزیوم ایسی چیزیں کرتے ہو, ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو, ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہو جو پروڈکٹیو ہیں, جو کچھ بڑا کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ اسی طرح نہ سوچے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو ہمارے یہاں پر جو سوشل میڈیا کا انفارچونیٹلی یوز ہے, وہ زیادہ تر جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا, بہت ہی بلو, مطلب وہ ایک اسٹینڈرڈ کے اوپر گیا ہوا ہے. باہر کے ملکوں میں میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ فنی بھی ایلیمنٹس بناتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, وہ بڑے پروڈکٹیو وے میں بناتے ہیں, جس سے انسان سوچے, کچھ نہ کچھ کریٹیکل تھنکنگ آئے, یا کچھ بھی, یار اس بندے نے کیا کیا ہے, یا اس بندے نے کتنی زبردست اسکرپٹ لکھی ہے, یا اس بندے نے کتنا کریٹیو کام کیا ہے یہاں پہ. دس از سوشل میڈیا, اینڈ اس طریقے سے اس کو یوز کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم جو وہ دوسرے ایلیمنٹ ہے, میں اس کے اوپر بات کر کے بھی اپنا ٹائم نہیں ضائع کرتا الحمدللہ. تو ہم نے ایک بہت بڑی آڈینس جنریٹ کی ہے, بچے ہیں, محبت کرتے ہیں. میں پاکستان میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں, دوڑتے آ جاتے ہیں, میں ملتا ہوں ان سے, مجھے خوشی ہوتی ہے. میں کبھی PWD گاڑی کھڑی کر دوں تو سارے آ جاتے ہیں, اور مجھے ان کے اندر کیا ملتا ہے, ایک جینون رسپیکٹ. وہ میرے کام کی, میرے طریقے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کی لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے. دس از ناٹ رسپیکٹ, وہ ایک بس انفلوئنس ہے, وہ چھپڑیوں کا انفلوئنس چھپڑیوں کے اوپر ہوا ہوا ہے, اور وہ بھی وہی بننا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے خود کو دیکھنا ہے کہ آپ 5 سال بعد کیا بنیں گے یا کہاں ہوں گے, تو آپ اپنے ہیروز دیکھ لو, اپنے ہیروز دیکھ لو, آپ کیا دیکھ رہے ہو, جو دیکھ رہے ہو وہی. ایگزیکٹلی. تو سوشل میڈیا کا جو ہمارے یہاں پر جو زیادہ تر کنزیوم کر رہی ہے جو جنریشن, میں پلیز آپ لوگوں کو بولوں گا کہ آپ لوگ بڑے غلط طریقے پہ چل رہے ہو. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا, میری لائف بڑی سیٹ ہے, میرے نیچے ویٹیں کھڑی ہوتی ہیں, میں چل میں ہوں, میں نے جو کرنا تھا کر دی ہے. اور میں آپ کو اگر بتاتا ہوں تو اس کو غنیمت سمجھو, اور جو لوگ اور بھی آپ کو بتاتے ہیں ان کو غنیمت سمجھو. میں اپنا جو کنٹینٹ کنزیوم کرتا ہوں میں خود, آپ ابھی میرا انسٹاگرام اٹھا کے لے آؤ, آپ کو کوئی, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا کیا پھڈا ہو رہا ہے. یہ بتاتے ہیں بچے مجھے کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. میری ادھر تک ساری وہ والی چیزیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ویڈیو میں, یہ لوگ لے کے آ جائیں, کاشان بھائی دیکھو انہیں کی کر دیتا ہے, ایگزیکٹلی. میں کیا کنزیوم کرتا ہوں, اور میں نے اپنی فیڈ کیسے بنائی ہوئی ہے. میں کنزیوم کرتا ہوں بزنس, میں کنزیوم کرتا ہوں موٹیویشن, میں کنزیوم کرتا ہوں ہاؤ ٹو, اور میں کنزیوم کرتا ہوں اپڈیٹس, ہسٹری, پولیٹیکل. میرا یہ ساری بیس پہ میری فیڈ ہے, اور میں صرف ادھر تک. اب کس دی زنانی نے کے کر دیتا ہے, کیڑا کمرے چوں نکڑیا سی, کس نے کے کرتا ہے, میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں اس کو جانتا ہوں, میں اس کے بارے میں بولنا بھی نہیں چاہتا. جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ یہی کنزیوم کرو گے یا انہی کو اپنا ہیرو سمجھو گے تو آپ بھی کل کو یہی کرو گے, آپ کو شاید سکسیس بھی نہ ملے, آپ یہی کرو گے. کاشان بھائی بڑا مزہ آیا جی آپ سے بات کر کے. کچھ کویسچنس ہم نے کر لیے, کچھ رہ بھی گئے, انشاءاللہ وہ بھی کنٹینیو کریں گے. نوجوانوں کو, ویسے آپ خود بھی نوجوان ہیں, لیکن ایک کنکلوژن ریمارکس, ایک کنکلوڈ کیا کرنا چاہیں گے آج کی پوڈ کاسٹ سے ریلیٹڈ؟ یار میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تب تک بیٹا کمفرٹ زون میں نہیں جانا جب تک کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ بھائی میں نے اتنا کریٹ کر دیا ہے کہ اب اگر میں کمفرٹ زون میں بھی جاؤں گا نا تو لگژری میں جاؤں گا.
میں اب کمفرٹ زون میں جاتا ہوں بیٹا, پہلے نہیں جاتا تھا, اب میں جاتا ہوں. اب میں باکو بھی جاتا ہوں. میں پہلے کہیں بھی ٹریول کرتے وقت ڈرتا تھا کہ یار میرا یہ کام ہے, یہ کام ہے. اب میں باکو بھی جاتا ہوں تو 6 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہوں. اب میں کچھ بھی کرتا ہوں تو میں اپنی میکسیمم پہ, پیک پہ کرتا ہوں. تو جب تک بیٹا یہاں تک نہ جاؤ, جب تک آپ نے یہ سب کچھ نہ کریٹ کیا ہو, تب تک آپ نے کمفرٹ زون میں نہیں جانا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. آپ کے ذمہ میں صرف اتنا کام ہے. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور انزائٹی اس وقت ہوتی ہے جس وقت آپ اللہ کے حصے کا کام اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے ہو. تو آپ کا کام وہی ہے جو میں نے تھیوری آپ کو بتائی ہے, جو میں خود کے اوپر اپلائی کرتا ہوں کہ 50% میرے اینڈ پہ ہے, بقایا 50% میں نے توکل کے لیے چھوڑ دی ہے. تو آپ جو کر سکتے ہو اس کو کرو, نیگیٹیوٹی سنے بغیر بس کرو اس کو, ڈرو مت, کرو اس کو, اور اس کے بعد بقایا جو ہے اللہ پہ چھوڑ دو. تو آپ نے اسی کے ذریعے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے, اور اس کے بعد جب آپ گروتھ میں آ جاؤ پھر انجوائے کرنا ہے یار. پھر جو وہ آپ دوسروں کو دیکھتے ہو نا سوشل میڈیا پہ کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ ادھر گیا ہوا ہے, اب وہ میرا فلاں انفلوئنسر ادھر گیا ہوا ہے, بیٹا آپ اس سے اوپر کے اسکیل پہ چس لے رہے ہو گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. بہت شکریہ, بہت شکریہ.